رحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے ساتھ سینئر صحافی جان زیب عباسی موجود ہیں، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کے فیصلوں کو لے کے جہاں پاکستان تحریک انصاف میں لڑائی بڑھ گئی ہے، اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، وہیں عمران خان کے اکاؤنٹ سے رات گئے جو ایک ٹویٹ جاری کیا گیا، جو عمران خان کا بیان، عمران خان کا پیغام جاری کیا گیا، اس پیغام میں بانی تحریک انصاف عمران خان نے ایک بڑا اعتراف کر لیا ہے۔ وہ اعتراف جس سے متعلق بانی تحریک انصاف عمران خان ماضی میں کچھ اور کہتے رہے، اب خان صاحب کی رات کی سوشل میڈیا کی پوسٹ میں کیا بڑا اعتراف کیا گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے سپریم کورٹ کے پریس روم میں میری اور جان زیب عباسی کی بحث کیا ہوئی ہے، کس پہ ڈسکشن ہوئی ہے خان صاحب کے اس پوسٹ کو لے کے، اس سوشل میڈیا کے بیان کو لے کے، وہ ساری چیزیں اس پروگرام میں آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ تو جان زیب عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو رات کا جو ان کا پیغام جاری ہوا ہے، اس میں 2 سے 3 باتیں بڑی اہم ہیں جی۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی میں معافی کیوں مانگوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو میری تو تکرار یہ تھی آپ کے ساتھ، بحث یہ تھی کہ خان صاحب سے معافی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ خان صاحب کو ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، کیونکہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت نے جو ملٹری املاک ہیں، جو ملٹری تنصیبات ہیں، ان پہ حملہ کیا، جو شہدا ہیں، ان کے جو مجسمے ہیں، ان کی بے حرمتی کی گئی، تو یہ ایوارڈ عمران خان صاحب کو کہاں سے ملنا چاہیے؟ پاکستان سے ملنا چاہیے، یا پھر یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ آیا، اس پر جو پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو مخالف ہیں، یعنی جو دشمن اور مخالف ممالک ہیں، وہ خوش ہوئے؟ تو خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، میں معافی نہیں مانگوں گا؟ کیا 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے کہ خان صاحب سے معافی مانگی جائے؟ دیکھیں، یہ معاملہ شروع اس بحث دوبارہ سے اس وقت ہوئی جب سہیل بڑائی صاحب نے آرٹیکل لکھا، اور بعد میں پھر جب تردید آئی ISPR کی طرف سے، تو اس میں سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ یہ میری ذاتی اوپینین تھا کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب یا PTI یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے معافی کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عدالتوں میں کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیسز بھی کیٹیگرائز ہوئے ہیں۔ 9 مئی کے کچھ کیسز فوجی عدالتوں میں لے کے جائے گئے، کچھ کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں آئے، وہاں پہ سزائیں ہوئیں، اب اپیلوں میں معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ معافی میں کیوں مانگوں، وہ مانگے، یہ بحث میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو کورٹس میں کیسز ہیں، عدالتیں خود ان کیسز میں چل رہی ہیں، آگے پروسیڈ ہو رہا ہے۔ اور وہیں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا، تو اس وقت ہسٹری کے فیکٹس بیان کیے گئے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کون کون سے ایسے بڑے سانحات ہوئے، اور اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ریئیکٹ کیا گیا۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا حوالہ دیا گیا، اس وقت بھی فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیکس نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے کچھ اور واقعات ہوئے، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ جی، بی بی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو راولپنڈی میں ان کا قتل ہوا، اس کے اوپر بہت زیادہ غم و غصہ تھا کارکنوں میں، لیکن وہاں پہ بھی سرکاری املاک کو ضرور نقصان پہنچایا گیا، سرکاری اور نجی املاک کو۔ جی بالکل، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ یہ اٹیکس نہیں ہوئے۔ اور بھی اس طرح اور کے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ جو پبلک املاک کو یا نجی املاک کو نشانہ بنایا گیا، اس میں حالانکہ ایک وصیت بھی تھی، جی ایک سٹیٹمنٹ بھی تھا محترمہ بینظیر بھٹو کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر میرے اوپر حملہ ہوا، کوئی قاتلانہ میرے اوپر اٹیک کیا گیا، تو اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہوگا، جی بالکل، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ چودھری برادران ہوں گے، اور شاید کسی ملٹری کے کسی سابق آفیسر کو بھی اس میں نامزد کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور ملٹری املاک کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو خان صاحب کی لڑائی ہے، جیسے ہم بحث کر رہے تھے اسی طریقے سے ہم بحث کرتے ہیں، تاکہ سننے والوں کو دلچسپی بھی لگے کہ ہم پاس روم میں بیٹھ کے یا اپنی ایک پبلک گیدرنگ میں کس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب کی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جی، کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ طاقت کے لیے جو ہے وہ بڑے گریڈی ہیں، اور بھی ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اسی سوشل میڈیا کی پوسٹ میں عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ جی، عمران خان صاحب نے بات کی کہ موجودہ جو حکمران ہیں، جنہیں لا کے حکومت میں بٹھا دیا گیا، ان کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے جو قصے ہیں،
وہ ISI مجھے بتاتی رہی. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ والی جو لائن ہے عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا کی پوسٹ میں, یہ اٹ سیلف عمران خان کا اعتراف نہیں ہے کہ وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک کھلونے کے طور پہ, ایک پپٹ کے طور پہ استعمال ہوتے رہے؟ یہ اعتراف ہی ہے نا. نہ صرف اعتراف ہے بلکہ وہیں پہ یہ عمران خان کا جو اپنا بیانیہ ہے, یہ اس کو عمران خان خود زمین بوس کر رہے, خود اپنے بیانیے کے اوپر بلڈوزر چلا رہے ہیں. جہاں پہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے, وہیں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو مجھے یہ بتاتے تھے ہم تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جی, اور اس ملک کو 75-78 سال ہو گئے ہیں, آزاد نہیں ہو سکا, ہم تو اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. تو آپ ماضی میں کیا کر رہے تھے؟ عمران خان اصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ مجھے موقع دیں, اقتدار میں مجھے لے کے آئیں. تو دیکھیں آپ جب میرے ساتھ تھے تو آپ یہ کہتے تھے, اور اب آپ اس طرف چلے گئے ہیں تو میرے ساتھ کیوں جو آپ کہتے تھے اس پہ پھر میں عدالتوں میں جاتا تھا اپنے سیاسی مخالفین کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے, ان کے خلاف پروپیگنڈا چلاتا تھا, خود بھی بیانات دیتا تھا, اپنے سوشل میڈیا کے بریگیڈ کو بھی میں نے آگے کر رکھا تھا. تو خان صاحب یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں جی, معذرت کے ساتھ آپ دوست پھر اعتراض کریں گے کہ میں آپ کو بولنے کا موقع نہیں دے رہا, لیکن یہ بحث ہے. جی بالکل ایسا یہ ایک بحث ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے, تو سب سے پہلے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہتے ہیں کہ میں جدوجہد کر رہا ہوں, ملک کو آزاد کرانا چاہتا ہوں, تو ماضی میں جو آپ کھلونا بنے, جو ان کے ہاتھوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں آپ کھیلتے رہے, آپ کا پوسٹ ثبوت کے طور پہ موجود ہے, اعتراف کے طور پہ موجود ہے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف آپ کو ISI چیزیں فراہم کرتی تھیں جی, آپ نے اس کی ویریفیکیشن بھی نہیں کرائی, وہ کتنی مصدقہ ہے. تو سب سے پہلے تو اس جرم پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے, اس جرم پہ. اور جہاں پہ یہ ثبوت ISI نے دیے, وہاں پہ ISI نے ایک ثبوت اور بھی دیا تھا ان کو. کریں کیا, کنٹینیو کریں, اور میں بات آپ کی سمجھ گیا. اور وہ ثبوت DG ISI اس وقت کے عاصم منیر صاحب نے ان کو دیا تھا کہ جناب یہ پنجاب میں آپ یہ کر رہے ہیں, تو یہ لوٹ مار چل رہی ہے. تو اس ثبوت کو, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کے خلاف تھا, تو اس کو عمران خان صاحب نے ذرا پہ لفٹ نہیں کروائی, کیونکہ وہ اپنے خلاف جاتی ہے نا. لیکن وہ ثبوت جو سیاسی مخالفین کے ISI دیتی تھی, اس کو وہ ویلکم کرتے رہے. تو یہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑی ایک کنٹراڈکشن ہے. تو وہ جو ثبوت دیے تھے پھر بتائیں نا مزید اپنا جانب واسی صاحب. مجھے پھر بعد بیچ میں جو ہے مداخلت کرنی پڑتی ہے. جب ISI نے, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ثبوت رکھے پنجاب گورنمنٹ کی کرپشن کے, جس کا کھرا بنی گالا تک جاتا تھا, خان صاحب نے اس وقت کیا کیا, یہ سارا بتائیں نا. جی وہی وہ جو کہا جی کہ پھر کہ جی مجھ سے سفارشیں کروائی جاتی رہیں, اور پھر میں نے ان کو تبدیل کر دیا, اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی گفتگو ہے وہ بذات خود تضادات کا شکار ہے. ان کی ایک بات دوسری بات سے خوفناک انداز میں ٹکرا رہی ہے. عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یا جو ان کی کہی ہوئی بات ہے, اس کی نفی کسی اور کو کرنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے. ذرا غور سے پڑھیں تو ہمیں خود ان کی اپنی ہی کہی ہوئی باتوں میں ٹکراؤ, تضادات محسوس ہوتے ہیں بالکل کلیئرلی. اچھا, پھر خان صاحب کہتے ہیں جی اسی اسٹیٹمنٹ میں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ ہے وہ غلام ہو چکی ہے. اچھا, جو ججز ہیں, تو پھر تازہ ہوا کا جھونکا سنیں آپ اس پہ پورا بات کریں. بہت ساری مثالیں آپ کے پاس ہیں, مجھے پتا ہے آپ پورا خزانہ ہے ہسٹری کا. خان صاحب کہتے ہیں کہ ججز بے ضمیر ہو چکے ہیں, ججز انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ ایکشن نہیں لے رہے. اگر 26ویں ترمیم ریورس ہو جائے تو کیا یہ ججز سارے تبدیل ہو جائیں گے؟ اور دوسرا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں نا, ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو کہاں کہاں سے ریلیف ملا اسی غلام عدلیہ سے. دیکھیں 26ویں ترمیم کے تحت ہی اس کے بعد جو کیس 9 مئی کے 8 مقدمات آئے بیل کے, ضمانت کے, گو کہ ہم نے تو کہا کہ میرٹس کے اوپر یہ بیل بنتی تھی. بالکل درست ہے, پروسیکیوشن کو چالان فائل کرنے میں اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ, ان کی پارٹی تو کہتی رہی ہے جی کہ جو عمران خان کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت ملی ہے, یہ تو تازہ کا ہوا جھونکا ہے, یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی, بارش کا پہلا قطرہ ہے, بارش کا پہلا قطرہ ہے, امید کی پہلی کرن ہے. وہ تو اس طرح کی باتیں میڈیا کے اوپر کرتے رہے. اور پھر ساتھ ہی اسی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی ججز ٹرانسفر کا جو پروسیس ہوا, جیسے سرفراز دوگر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے, عمران خان صاحب کی بہن علیمہ بی بی صاحبہ, علی امین گنڈا پور صاحب, یہ سارے چیمبر میں ملاقات کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جناب یہ ہمارا کیس ہے, یہ آپ فکس کریں 190 ملین پاؤنڈ کا. وہی جج جن کی اپوائنٹمنٹ پھر عمران خان سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا ہوا تھا, انہوں نے ججز ٹرانسفر جو
ججز کے ساتھ پٹیشن، عمران خان کی بھی پٹیشن تھی. تو کنٹرڈکشن پہ کنٹرڈکشن کی جو ایک پوری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ لمبی چوڑی کہانی اس وقت موجود ہے. اچھا، خان صاحب نے کل جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں محمود اچکزئی کا نام لیا گیا کہ محمود اچکزئی کا مطلب علی محمد خان نہیں ہے. جی. اب محمود خان اچکزئی کی نامینیشن کے اوپر پارٹی میں بڑی شدید لڑائی ہے. کئی امیدوار سامنے آ گئے تھے اور سینٹ میں خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو نامینیٹ کیا تھا. اب خان صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو تبدیل کر کے وہاں پہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں ان کو پرپوز کر دیا ہے. اعظم سواتی کا نام کیوں چینج کیا گیا، ریپلیس کیا گیا ان کو سید اپنا علامہ راجہ ناصر عباس سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا پولیٹیکل انالیسس اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ود ان دی پارٹی اس بات پہ اختلافات ہیں کہ عمران خان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بائی الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، اس کے اوپر بھی بڑی شدید لڑائی پڑی ہوئی ہے. یہ الگ بات کہ ایک عمران خان کے فیصلے کی وجہ سے اس کو بے دلی سے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ ضرور کیا گیا ہے. ہاں. وہیں پہ جہاں پہ یہ اختلافات ہے کہ بائی الیکشن میں پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس فیصلے کو ریویو ہونا چاہیے. وہیں پہ اب یہ جو سینٹ کے اندر علامہ ناصر صاحب کا جو نام آیا ہے، علامہ ناصر عباس صاحب کا نام، اس کے اوپر بھی اختلافات ہیں. اور وہ اختلافات کیا ہیں؟ وہ اختلافات جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ریزرو سیٹس والے معاملے پہ جب MWM کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جا رہی تھی اتحاد کرنے تاکہ ہمیں ریزرو سیٹس مل جائیں، اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ایک نشست MWM کی تھی. تو اس وقت PTI کی خیبر پختونخوا کی قیادت بالخصوص میرے ذرائع کے مطابق علی محمد خان اور اس گروپ کے لوگ جو ہیں انہوں نے مخالفت کی اور یہ کہا کہ اگر یہ ہوا تو ہمیں پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر. کچھ رہنماؤں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہم پھر PTI چھوڑ دیں گے. یہ تو پھر دیر کر دی، تاخیر کرتے کرتے آج آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، لیکن جب مخصوص نشستیں حاصل کرنے کا معاملہ تھا جو کہ آپ کو مل سکتی تھی اگر آپ MWM کے ساتھ اتحاد کرتے، جی، تب آپ نے فیصلہ نہیں کیا اس وقت نہیں اس کے ساتھ اتحاد کرنے کا، اپنے آزاد لوگوں کو اس میں شمولیت کا. وہ تو بعد میں بھی وہ فیکٹ سامنے آیا نا جی. سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد خان صاحب کے پاس لوگ آئے اور اینڈ میں انہوں نے کہا جی کہ بتائیں ہم کس پولیٹیکل پارٹی میں جائیں. تو انہوں نے کہا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ایسا اوپینین ہم دے دیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم پہ سوال اٹھے جی کہ یہ لیگل اوپینین آپ نے دیا تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور حامد خان صاحب نے کہا کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کاغذات نامزدگی میں لکھتا رہے کہ اس کی پارٹی وابستگی کیا ہے. کسی نے PTI لکھا، کسی نے PTI نظریاتی لکھا، کسی نے آزاد لکھا، کسی نے بلے باز لکھا، کسی نے گڈے باز لکھا. وہ اس طرح سے ہوا پھر. تو لیکن یہ میرے خیال سے یہ جو بنایا گیا ہے راجہ ناصر عباس صاحب کو، ایک تو بیلنس کیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قومی اسمبلی میں اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے، تو ہمارے دوسرے اتحادی جو ہیں وہ علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کا اعتراض بھی ہو سکتا ہے اعتراض ہو بھی صحیح. تو بیلنس کرنے کے لیے سینٹ میں ان کو دے دیا. لیکن بیچ میں جو بات ہے نا، اندر کی بات، جو ایک اختلاف ہے جو خان صاحب نے دراصل یہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بنا کے اپنے پارٹی کی اہم شخصیت کو ہٹ کیا ہے، اور وہ شخصیت وہی ہے جس کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، جس نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ نے اس کو بنایا تو ہماری پارٹی کو نقصان پہنچے گا، آپ MWM کے ساتھ مخصوص رشتوں کے لیے اتحاد نہ کریں. تو اب یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کا نام کا مطلب یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی، علی محمد خان نہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ راجہ ناصر عباس کو بنا کے عمران خان صاحب نے علی محمد خان کو ہٹ کیا اور ان کو جواب دیا، ان کو پیغام بھی دیا ہے، اس کو پیغام دیا کہ آپ کی باری نہیں آئی ابھی، تو ابھی امیدوار کوئی اور ہے، ابھی امیدوار اور ہے کوئی اور ویسے PTI کے اندر کیا خبریں چل رہی ہیں؟ یہ دونوں عہدے جو اچکزئی ہے، راجہ ناصر عباس ہیں، اسے ڈائجسٹ کر لے گی پاکستان تحریک انصاف، اور اس کی جو قیادت باہر بیٹھی ہے جو پارٹی کے فیصلے کر رہی ہے، یا کور کمیٹی سیاسی کمیٹی میں بیٹھی ہے؟ دیکھیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جوتیوں میں دال بٹنے والی ہے. عمران وسیم صاحب جب اچکزئی صاحب کا نام نہیں آیا تھا اور عمر ایوب صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو میری اطلاع کے مطابق PTI کے کچھ رہنما جو ہیں وہ اپنے دوستوں یاروں کو حلقہ احباب میں دعوتیں بھی کھلا چکے تھے، روٹی شوٹی. اور کس بات کی کہ جی مبارک ہو جی آپ کا بھائی لیڈر آف دی اپوزیشن آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سلمان اکرم راجہ نے اس کو یقین دہانی بھی کرا دی تھی کہ میں تجھے ہی بنواؤں گا. بس ہاں جی، وہ ہماری
साड़ी गल होगी है उधर। हाँ तो उस पर भी नाउमीदी हुई और लड़ाई हुई, और कुछ मेंबरान तो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि जी अब देखें ना जी, हम इतने पुराने हैं तो अब हमारा नंबर नहीं आया, अब हक तो हमारा भी था, तो हम भी तो पार्टी में हैं, हमें हमारा नाम दे और देना जब उनका चाहिए नाम था। नहीं आया था उन्होंने कहा यहीं सुप्रीम कोर्ट में कि हम तो मंजूर नज़र नहीं हैं, इसलिए हमारा नाम नहीं आया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकायदा तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग, जब उनको ये लगा कि यार हम उस फहरिस्त से निकल गए हैं, तो फिर वो यहाँ पे आई भी नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया के आगे आगे हाजिरियाँ लगाने की ज़रूरत क्या है, जब हमें रेस से ही आउट कर दिया गया है तो सानू की लोड़ है उन जाके हाजिरियाँ लगवाएं और हमें बताएं जी कि देख लें जी, जब वो केस था तो हम भी मौजूद थे, बड़े आगे आगे चल के प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करते थे, आपके लिए नारे भी हम लगाते रहे हैं, जेलों में भी गए। जेलों में भी। तो जब वहाँ से नाम कटा तो फिर यहाँ भी आना छोड़ दिया उन्होंने। चलें, ये नाज़रीन बहस हम पास रूम में कर रहे थे। और ये सर अच्छा एक आखिरी गुफ्तगू, मुझे एक उड़ती इतला मिली कि जी मेंबर जुडिशल कमीशन से भी जो है, जुडिशल कमीशन के 2 मेंबरान हैं पीटीआई के, अली जफ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, कि वो जी रिज़ाइन कर रहे हैं। कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन जुडिशल कमीशन के रुकन के तौर पे उड़ रही थी, तो वो मैंने अपने तौर के ऊपर चेक करवाया तो वो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। और मेरी इतला के मुताबिक वो दोनों मेंबरान जो है ना उन्होंने कोई रिज़ाइन देने का फ़ैसला किया है और ना वो रिज़ाइन कर रहे हैं, ना ही कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन है, वो इंटैक्ट हैं अपने होटों। अच्छा, यहीं पे फिर एक और सवाल भी छोटा सा, जी ये बताएं कि अगर कायमा कमेटियों से कह दिया हम रिज़ाइन करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन का भी बाइकआउट करेंगे, अगर ये असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाते हैं पीटीआई वाले, कौमी असम्बली से, पंजाब असम्बली से, मुझे नहीं लगता कि केपी असम्बली से रिज़ाइन करेंगे, इसका पीटीआई को फ़ायदा होगा नुकसान होगा तारीख देखते हुए? कल आपने ख्वाजा आसिफ साहब का लगता है ट्वीट नहीं पढ़ा। पढ़ा है मैंने, बताएं। उस ट्वीट में ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है वहाँ पे तो आप बाई इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर रहे और इधर उधर बाइकआउट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी अपनी मशीनरी है और आपको पता है जी कि आप मैनेज कर लेंगे, तो इसलिए आप वहाँ पे बाइकआउट नहीं कर रहे, और यहाँ पे आपको पता है जी कि आप हार जाएंगे। अब मुझे नहीं पता हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने तो ये ट्वीट में ये कहा है कि भाई अगर बाइकआउट करना है तो फिर उतू भी बाइकआउट करो ना। फिर बाइकआउट का नुकसान होगा पीटीआई को अगर एट द लॉन्ग रन हम इसको देखें? देखें, बाइकआउट की सियासत का तो हमेशा सियासी जमातों को नुकसान होता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। जब PDM 1 बनी थी और जब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की जा रही थी, उस वक्त मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का ये या नून लीग का ये ओपिनियन था कि हमें असम्बलियों से निकल जाना चाहिए, और एक तजवीज़ ये भी आई कि पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। नाराज़ हो गई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना देने पे। तो इस पे आसिफ अली जरदारी साहब का ये व्यू था कि हमें पार्लियामेंट से या असम्बलियों से बाहर नहीं आना चाहिए, और फिर वो उनका ओपिनियन बाद में हिस्टोरिकली दुरुस्त साबित हुआ। जब KP और पंजाब की PTI ने अपनी कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तहलील की तो उस वक्त भी ये तनकीद हुई कि ये गलत फ़ैसला किया जा रहा है। बाद में इमरान खान ख़ुद ये कहते हुए दिखाई दिए कि हमारा वो फ़ैसला गलत था। तो मतलब तारीख़ ने, हालिया तारीख़ ने, कुछ ज़्यादा लंबी नहीं जी, चंद सालों की तारीख़ है, 2 सालों की है। अगर PDM में नून लीग ने फ़ैसला किया था, उनका वो फ़ैसला बाद अज़ां जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं रिज़ाइन करना चाहिए, तो नून लीग का फ़ैसला गलत साबित हुआ, पीपल्स पार्टी का फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ कि मैदान में रह के, असम्बलियों में रह के आप जो है मुकाबला करें। जी, उनका फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। और जब PTI ने फ़ैसला किया पंजाब और KP असम्बली से बाहर निकलने का उनका नुकसान और कौमी असम्बली से रिज़ाइन करने का, तारीख़ ने साबित किया कि वो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे चल के गले पड़ गया। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही। और ये फिर साबित हुआ, और इमरान खान ने खुद कुछ जगहों पे कहा है कि हमारी गलती थी, वो हमें ये कबल इस वक्त असम्बलियों से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो नाज़रीन, ये था हमारा वीडियो लॉग आज का। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आपस में डिस्कशन हुई थी, जो हम एक दूसरे के साथ तारीख़ी हवाले भी बता रहे थे, तो आपको हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। बाकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।